الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حوضي على منبري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، تذکرہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پچھلے جمعہ مختصر طور پر اس کا تذکرہ آیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا سر جھکائے بیٹھے تھے اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی اور اس میں مجھے خوشخبری دی گئی، انا اعطیناک الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا فرمایا. صحابہ نے عرض کیا وما الحوض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ حوض کیا ہے، یہ حوض کوثر کیا ہے؟ آقا نے اس کی تعریف بیان کی کہ وہ دودھ سے اجلا، شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار، یہ چار خاصیتیں آقا نے حوض کوثر کے پانی کی گنوائی ہیں. یعنی وہ حوض جو آقا کو دیا گیا ہے، دیا جائے گا، جب لوگ پیاسے ہوں گے، اس کی خاصیت آقا نے یہ گنوائی کہ دودھ سے اجلا بھی ہوگا، برف سے ٹھنڈا بھی ہوگا، شہد سے میٹھا بھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار، بدبو والا نہیں. کچھ مشروبات فائدے مند ہوتے ہیں لیکن ان میں بدبو ہوتی ہے، کچھ شربت بہت فائدے مند ہوتے ہیں لیکن بدبودار ہوتے ہیں. لیکن آقا نے فرمایا یہ خوشبودار ہوگا مشک سے زیادہ، اور پھر فرمایا کہ اس کے پینے والا کبھی اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی، نہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی کالا ہوگا، اور جو اس سے نہیں پیے گا وہ ہمیشہ پیاسا رہے گا. یہ حوض آقا نے فرمایا میرا منبر اس حوض پر قائم کیا جائے گا. یہ حوض کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا؟ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں جب میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد لوگ دوسرے حصے میں جائیں گے، دوسرا حصہ پل صراط کا راستہ ہے جس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہیں. حدیث میں اصل میں یہ ہے کہ وہ راستہ لوگوں کے اعمال کے مطابق اور مناسب ہوگا. جیسے لوگ ہوں گے وہ راستہ اپنی شکل ویسے بدلتا رہے گا. تلوار سے باری عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ راستہ تلوار سے باری
بلکہ وہ اپنی شکل لوگوں کے اعتبار سے بدلے گا۔ بہت سارے نیک لوگ ہوں گے تو ان کے لیے کھلا ہوا، صاف اور بغیر ہلنے والا بن کر مضبوط اور سخت برج کی طرح وہاں موجود ہوگا۔ اگر گناہ گار ہے، جس حیثیت کا گناہ گار ہے، اس حیثیت کے اعتبار سے وہ چھوٹا بھی ہوتا جائے گا اور ہلنے بھی لگے گا، جس کی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ پار کرنے سے پہلے، اچھا یہ پل جو ہے، یہ برج، یہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، تو ہر کوئی چاہے گا کہ یہاں سے پہلے گزر جاؤں، یہ برج جو ہے وہ پہلے پار کر جاؤں، فوراً نکلنے کی۔ بہت سارے خوبصورت برج ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر لوگ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے ہیں، پانی کے اوپر برج بنے ہوتے ہیں تو لوگ آرام سے کھڑے ہو کر نظارہ کرتے ہیں۔ تو یہ برج جو ہے، یہ پل جو جہنم پر قائم ہوگا، یہ نظارہ کرنے والا نہیں بلکہ تیزی سے گزرنے والا ہے۔ کئی ایسے گناہ گار ہوں گے جن کے لیے وہ ہل رہا ہوگا بہت زیادہ، جس کی وجہ سے آقا نے فرمایا بہت سارے ایسے ہوں گے جو اسے پار نہیں کر سکیں گے اور وہیں گر جائیں گے۔ تو پہلے تو پریشانی تھی میدان حشر میں، حساب و کتاب کا مسئلہ، بڑی مشکل سے جو لوگ نکل کر آئیں گے وہاں سے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے سیکنڈ اسٹیپ برج کا، اس کے اوپر چڑھیں گے، اس پل پر، اب اسے بھی پار کرنا ہے۔ ایسا عجیب و غریب ماحول، ہر کوئی چاہے گا کہ تیزی سے میں پار ہو جاؤں۔ تو یہاں سے جب پار ہوگا بندہ تو اب اس کی حالت کیسے ہوگی؟ پہلے تو بہت لمبے عرصے تک میدان حشر میں ہے، اور پھر اس کے بعد پل کے پار کرنے کا مسئلہ، آدمی کی حالت خراب ہوگی، ہر ایک انسان کی۔ گرمی، جہنم کے اوپر سے گزر کر آ رہے ہیں تو گرمی کتنی ہوگی، پیاس سے زبانیں لٹک رہی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حوض پر ایسے آئیں گے جیسے 5 دن کا پیاسا اونٹ آتا ہے۔ 5 دن سے جس اونٹ نے کچھ بھی نہ پیا، وہ عرب اس کی مثال اچھی طرح سمجھتے تھے کہ 5 دن کا پیاسا اونٹ کتنا زیادہ پیاسا ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا اتنے زیادہ پیاسے ہوں گے لوگ، ہر نبی کی امتی ان کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حوض دیا ہے، اپنے اپنے حوض اپنے اپنے نبی کے پاس بھاگیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میرا حوض سب سے بڑا اور سب سے زیادہ لوگ آئیں گے، اور اس کے پیارے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے، پینے والے اتنے زیادہ۔ اور پھر یہاں سے مسئلہ اصل بات کی طرف میں آتا ہوں۔ 2 قسم کے جماعتیں ہیں، ایک جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں خوشخبریاں سنا دی کہ وہ حوض پر آئیں گے، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ پہلی قسم کے آقا نے فرمایا میرے پاس پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقراء مہاجرین کون ہیں؟ مہاجرین کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں کو، جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا تھا، اور فقراء مہاجرین وہ لوگ ہیں جو بالکل معمولی حیثیت کے غریب لوگ۔ آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بال پراگندہ ہوں گے، بکھرے بال والے، ایسے لوگ ہیں جو خوبصورت اور مہذب عورت کے لیے اگر شادی کا رشتہ بھیجے تو کوئی ان کو رشتہ نہ دے، ایسے لوگ ہوں گے جو اگر دروازے کو کھٹکھٹائیں تو ان کے لیے کوئی دروازہ نہ کھولے۔ آقا نے فرمایا یہ ایسی معمولی حیثیت کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ پہلے آئیں گے میرے پاس، حوض کوثر پر ان کا درجہ پہلے ہوگا، دنیا کی نظر میں ان کی حیثیت معمولی ہوگی، انہیں کوئی پہچاننے والا نہیں۔ اجرا آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو سامنے سے گزر جائیں گے لوگ ان کو پہچانیں گے نہیں، انجان معمولی حیثیت کے جن کا کوئی رتبہ درجہ نہیں دنیا میں، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے ہی لوگوں کا مقام سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ
پریشانیاں جھیلی ہیں، تمہیں نہ عزت ملی، نہ رتبہ ملا، نہ درجہ ملا، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، کوئی تمہارا ساتھی نہیں، ہمدرد نہیں، غمخوار نہیں، میں ہوں۔ بار بار حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عطا کریں گے، عطا کریں گے، عطا کریں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ بس بہت ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ وہ ہے جو تم نے سوچا تھا، یہ تمہاری خواہشیں تھی، تم نے جو دنیا میں خواہشیں کی، یہ وہ ہے، اب میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے اسے 2 گنا کر دیں گے، پھر اپنی طرف سے عطا کریں گے اس سے کہیں زیادہ، جتنا بندہ یہ ہے۔ پھر اس سے پوچھیں گے اب بتا کیا تو راضی ہے مجھ سے؟ وہ تکلیفیں جو دنیا میں تجھے ملی اس کے مقابلے میں کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ میں راضی ہوں، مجھے بہت زیادہ مل گیا، اتنا عطا کریں گے ایسے لوگوں کو۔ تو یہ آقا نے فرمایا فقراء مہاجرین۔ پھر ایک جماعت آقا نے انصار سے فرمایا، مدینے کے انصار، کہ اے جماعت انصار تم لوگ مجھ سے حوض پر ملو، پہلے سے بکنگ ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ سے حضرت عباس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ تم سے ملاقات حوض پر ہوگی، یعنی دنیا کی ساری دنیا کا مسئلہ وہاں پر حل ہوگا۔ آپ نے اجتماع دیکھا ہوگا، اجتماع ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، کیسا ماحول ہوتا ہے، لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، پھر فون کر کے طے کرتے ہیں کہ کہاں ملنا ہے، تم وہاں جاؤ میں اس جگہ پر ہوں۔ مختلف حصے ہوتے ہیں اس کے، گاڑیوں کی جگہ، کھانے کی جگہ، بازار کا علاقہ، مسجد کا علاقہ، پکوان کی جگہ، مختلف لوگ گھوم جاتے ہیں، سب کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں وہاں۔ ایسی حالت میں آقا نے اس لیے صحابہ سے فرمایا کہ یہ سارے مسئلے حل ہوں گے میدان حشر کا، پرصراط کا، اس کے بعد تم آ کر مجھ سے حوض کوثر پر ملو۔ انصار سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، مہاجرین سے فرمایا، عبداللہ ابن زیاد سے فرمایا آقا نے کہ تم میرے بعد خود غرضی دیکھو گے دنیا میں، بہت زیادہ سیلفشنس جسے کہتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی چھوٹی سی کہانی بنائی اس کے اوپر کہ مچھی کے بچے نے مچھلی سے پوچھا کہ ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے ہیں، ہم اوپر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اوپر سیلفش لوگ رہتے ہیں اور ہم فش ہیں اس لیے نیچے رہتے ہیں، اوپر جو ہے وہ سیلفش۔ حقیقی کہانی نہیں ہے، لیکن ہماری تصویر دکھانے کے لیے، ہماری حقیقت بتانے کے لیے یہ بنائی گئی، یہ خود غرضی۔ تو بہرحال آقا نے الگ الگ وقت پر الگ الگ لوگوں کو بتایا کہ تم مجھ سے وہاں ملو حوض کوثر پر، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر وہ مجھ سے ملے گا جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اصل میں 3 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، پہلی زوجہ ہے، ان سے پہلی شادی ہوئی، نبوت ملی تو آقا سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ حضرت جبرائیل کو دیکھ کر آقا گھبرا گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل عام طور پر کسی نہ کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، لیکن جب پہلی مرتبہ آئے تو اپنی حقیقی شکل میں آئے تھے، اور ان کی حقیقی حالت بہت ہی بلند اور بہت بڑی تھی۔ لکھا ہے حدیثوں میں کہ پیر تو نیچے تھے زمین سے اور سارے آسمانوں کے اوپر ان کا سر تھا، اتنے
اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان چاروں فرشتوں کو بنایا ہے، جو بڑے چار فرشتے ہیں وہ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر ہم سنتے ہیں نعتوں میں کملی والا کہہ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا نے آ کر کہا تھا کہ مجھے کچھ گرم اڑاؤ، حد سے زیادہ ٹھنڈ بج رہی تھی۔ آقا نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اگر ہمارے سامنے شیر آ گیا، جن لوگوں کے سامنے شیر کھڑا ہو، اگر پنجرے کے سامنے بھی، اگر اسے گھور کر بھی آپ دیکھیں تو ایک طرح کی وحشت اور ایک طرح کا روب آپ پر طاری ہو جائے۔ اگر اسی کو بغیر پنجرے کے تصور کر لیں کیا حالت ہوگی۔ ایک معمولی سا شیر جو ہائٹ میں ہمارے لیول کا ہے یا ہمارے سے تھوڑے نیچے ہے، یا کوئی مگرمچھ دیکھ لیتے ہیں یا کوئی سانپ دیکھ لیتے ہیں تو آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ گھبرا جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، ہاتھ پیر ہدرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ زمین کے نیچے پیر، آسمانوں سے اوپر سر، اور مشرق سے مغرب تک ان کے پر تھے۔ ایسا کوئی منظر اگر دیکھے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور اور مضبوط بنایا تھا، تو آقا نے صرف اتنا کہا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، کلا، ہرگز نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور مجبوروں اور معذوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور غریبوں کا کما کر کھلانے والے ہیں، وتقرئ الضیفہ، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی تعریف اور تسلی اس طرح دی، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ تو ایسے کام کرنے والے ہیں۔ جو نیک کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا کچھ بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی امتحان میں ڈال دے۔ تو بہرحال یہ حضرت خدیجہ ہیں، وہ محدثین نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے آئی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ تین سب سے پہلے ایمان لانے والے بالکل ابتدا میں۔ اس لیے آقا نے فرمایا وہ حوض پر مجھ سے ملیں گے۔ تو یہ لوگ ہو گئے جن کو بلایا گیا ہے، مہاجرین، انصار۔ جیسے میں نے عرض کیا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، میٹنگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں ملنے کی جگہ، دو الگ الگ لوگ الگ الگ جگہ پر ہیں تو وہ طے کرتے ہیں تیسری جگہ پر ملیں، میں وہاں آتا ہوں مارکیٹ کے بس اسٹینڈ کے پاس، آپ وہاں آ جائیں مجھ سے ملنے کے لیے، ہم لوگ وہاں ملاقات کر لیں۔ یہ میٹنگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دنیا میں طے کر دی صحابہ کے لیے کہ میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا۔ تو فقراء مہاجرین، انصار، صحابہ، حضرت علی، اہل بیت، حضرت عبداللہ بن زیاد، الگ الگ صحابہ کو، الگ الگ لوگوں کو، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ اور جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے، یہ وہ لوگ ہو گئے جن کو آقا نے حوض کوثر پر بلا لیا۔ اب وہاں لوگ آئیں گے، پیتے جائیں گے۔ کچھ قسم کے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ بندہ محشر کے میدان سے حساب و کتاب دے کر بڑی مشکل سے بہت لمبا وقت طے کر کے پھر اس کے بعد پل صراط سے ہو کر جو جہنم کے اوپر بنایا گیا، بڑی محنت اور مشکل سے وہاں سے بھی بچ کر نکل کر آ گیا، اور اب پیاس میں حد سے زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، 5 دن کے پیاسے اونٹ سے زیادہ
ایسی حالت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، تمہاری پیاس یہاں بھی نہیں بجھے گی، تمہاری غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں معاف کر دیا جائے۔ اگر آپ نے کسی ظالم کی بات کی تصدیق کی، اسے صحیح کہا، کوئی حکمران، کوئی منسٹر، کوئی ایم ایل اے ظالم ہے اور آپ نے اس کی مدد کی، آقا فرمائیں گے ان کو بھگا دو یہاں سے۔ اور ایک عجیب بات آقا نے فرمائی کہ وہ ایک بندہ جس کے پاس اس کا بھائی آئے، مسلمان بھائی، چاہے حقیقی بھائی نہ ہو، معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ نے اسے معاف نہیں کیا، آقا فرماتے ہیں جو معافی مانگنے والا آ رہا ہے وہ چاہے سچے دل سے آئے یا جھوٹے دل سے، دل میں سچ مچ افسوس نہیں ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ معافی مانگ لیتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، آقا فرماتے ہیں معافی مانگ رہا ہے لیکن سچے دل سے مانگ رہا ہے یا جھوٹے دل سے، دونوں صورتوں میں اگر جس سے مانگا جا رہا ہے اس نے معاف نہیں کیا تو وہ بھی میرے حوض پر نہ آئے، اسے بھی بھگا دیا جائے گا کہ تمہارے پاس تمہارا بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا اور تم نے اسے معاف نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا کتنا پسند ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، آپ نے تو سب کو معاف کر دیا تھا، جس نے بیٹی کا قتل کیا اس کو معاف کر دیا، جس نے چچا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کو معاف کر دیا، جنہوں نے زندگی بھر ستایا ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو معافی جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ وہ میرے حوض سے چلا جائے۔ کچھ لوگوں کو آنے سے روک رہے ہوں گے فرشتے، آقا فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں چھوڑ دو، آنے دو، انہیں آ کر پینے دو، اپنی پیاس بجھانے دو۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ کیا، آپ کے دین کو کیسے کیسے انہوں نے بدلا ہے۔ جب آقا یہ سنیں گے کہ انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تو فرمائیں گے ٹھیک ہے دور رکھو انہیں۔ اور پھر چوتھی قسم وہ لوگ ہوں گے، آقا نے فرمایا تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا تو فرشتے قیامت کے دن میرے حوض سے تمہارا منہ موڑ دیں گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے سنت کا ترجمہ یہ سمجھ لیا ہے کہ چھوڑنا، سنت کا ترجمہ چھوڑنا نہیں ہے، سنت کا ترجمہ ہے طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی خوبصورت طریقہ زندگی رکھا ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ ٹیلر کے پاس گئے، کپڑے دے کر اس سے کہا کہ یہ میرا ماپ لے لو، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس میں کالر ایسا ہونا چاہیے، گنڈیاں اس طرح کی ہونا چاہیے، اور آستین اور کف اس طرح بناؤ۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا اور پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب کپڑا سل چکا ہے آپ واپس آئے لینے کے لیے
اور اٹھا کر آپ نے کپڑا دیکھا تو وہ بالکل جیسا آپ نے کہا تھا ویسا نہیں ہے، کچھ الگ ہی بنا دیا ہے ٹیلر نے. آپ کو غصہ آئے گا، ٹیلر کہے گا کہ نہیں آپ نے یہی کہا تھا، آپ کہیں گے نہیں میں نے ایسا کہا تھا، وہ کہے گا نہیں آپ نے یہی کہا. اب کسے سچ کہیں گے، جو میں نے کہا یا ٹیلر نے کہا؟ بات کس کی سچ ہوئی؟ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے اپنا ایک پرانا جوڑا لے جاتے ہیں اور جا کر ٹیلر کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ جیسا ہے ویسا، آج سے زیادہ رتی بھی ادھر ادھر نہیں کرنا، جیسا ہے ویسا ہے. اب پھر واپس آپ لینے کے لیے کپڑا جائیں گے اور اٹھا کر دیکھیں گے وہ بالکل الگ ہے. تو اب غلطی کس کی ہوئی؟ ٹیلر کی پکا 100%، کیونکہ آپ نے ایک نمونہ بھی دیا تھا وہاں پر، نمونے کے طور پر اپنا پرانا جوڑا دیا تھا کہ اس کی طرح سی ہو، جیسا یہ ڈریس ہے ویسا ہی سینا بالکل. اب آپ کہیں گے کہ بالکل 100% تمہاری غلطی ہے، میں نے جوڑا بھی آپ کے پاس دیا تھا، آپ کو صرف جیسا یہ دکھ رہا ہے ویسا ہی بنانا تھا. غلطی 100% ثابت ہو گئی ٹیلر کی. یہی مسئلہ ہے ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے زبان سے اپنے بولا بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے قرآن کو نازل فرمایا اور پھر نمونے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جیسا کرتے ہیں ویسا کرو، یہ جیسے کرتے ہیں تم نے ویسے کیا تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. اسی لیے آقا بار بار ہر جگہ فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ مجھے دیکھ کر جیسا میں نماز پڑھتا ہوں ویسا نماز پڑھو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو. صحابہ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نظر میں کوئی سنت، کوئی عمل چھوٹا بڑا معمولی کم حیثیت کا ایسا کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل صحابہ کے لیے ایک ہی درجہ رکھتا تھا، سب سے بڑا درجہ. انہیں معلوم تھا کہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہیں آقا کی، بڑی بڑی سنتیں بھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے سیدھے ہاتھ کے استعمال کو. ہر چیز میں سیدھی جانب، کھانا کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے، پانی پینا ہے سیدھے ہاتھ سے، چپل پہننا ہے تو سیدھے پیر سے، آستین میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ ڈالیں گے پھر دایاں ہاتھ. ہر کام میں یہی کرتے تھے. یہ آقا کی کچھ آسان سی معمولی سی سنتیں ہیں. اور کچھ بڑی بڑی سنتیں جیسے معاف کرنا، درگزر کرنا، اپنا سب کچھ لوگوں پر قربان کرنا. اس طرح کی بڑی سنتیں بھی ہیں، چھوٹی سنتیں. صحابہ کی نظر میں سب برابر ہیں. آج کے دور میں لوگوں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو کہا جائے کہ وہی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہت سارے ایسے عقل مند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا آج کہاں سے کہاں چلی گئی. یورپین کنٹریوں کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، یو کے کو دیکھو، چائنا ہے جن کے پاس کوئی مذہب نہیں، رشیا ہے جو بے مذہب لوگ ہیں. وہ لوگ گناہگار بھی ہیں، ہر طرح کے برائی کا کام کرنے والے، ہر برائی کے کام میں حد سے زیادہ کرنے والے. اس کے باوجود وہ ترقی یافتہ ہیں. تم یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر بیٹھے ہو، اس کی وجہ سے تم لوگ آج بھی اتنے پیچھے ہو. ہمارے درمیان ہم مسلمانوں میں سے ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں. بات سیدھی سادی سی ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہکالا جاتا، سب کے لیے الگ الگ قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے سسٹم اپنا الگ بنایا ہے، اللہ کا نظام الگ ہے. غیروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اصول بنائے ہیں اپنے. غیروں سے کہا کہ تم ایمان نہیں لا رہے، اب جو چاہے وہ کرو، میں تمہیں دنیا میں سب کچھ دے دوں گا، آخرت میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا. اسی لیے وہ اتنی زیادہ ترقی میں. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ اصول بنائے، تمہیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو یہ میرے نبی ہیں، ان کی طرح بن کر دکھاؤ، میں تمہیں کامیاب کروں گا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اسی لیے آقا نے فرمایا دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر اسی طرح علماء فرماتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر آپ بھی ان کی طرح ترقی کرنا چاہتے ہو، ایسا کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم اگر ان مسلمانوں کے بیچ میں رہیں گے، مسلمان ہو کر اگر ہم مسلمانوں کے محلوں میں رہیں گے، ان کی طرح زندگی گزاریں گے، ہمارا اسٹیٹس بڑھے گا نہیں. اس لیے پہلے کام کریں گے، جا کر غیروں کے ہائی لیول کے علاقے میں گھر وہاں خریدیں گے، پھر ان کی طرح زندگی گزاریں گے، ان کی طرح بول چال، ان کی طرح کپڑے، ان کی طرح ہاپی برتھڈے، ہر چیز ان کی طرح منائیں گے تاکہ ہمارا اسٹیٹس بھی بڑا ہو، بلند ہو. علماء نے فرمایا کہ تم ان کی طرح ہونا چاہتے ہو تو یہ دائرہ اسلام ہے، اسلام کا دائرہ، ایمان کا دائرہ. تم اگر اس سے نکل جاتے ہو تو تمہاری وہ ترقی ہے، لیکن بعد میں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. لیکن ایمان کے دائرے میں ہو تو تمہیں یہی کرنا ہے کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہی عطا کیا ہے ہمیں. یہ بات سمجھنی ہے نئے سوچ، نئے زمانہ، نیا خیال رکھنے والوں کو کہ آقا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کامیابی کا امام بنایا ہے. نماز کے لیے ایک امام ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے تو لوگ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جائے تو سجدے میں جاتے ہیں، پوری نماز ختم کرتے ہیں تو وہ سارے لوگوں کی نماز پوری ہو جاتی ہے. امام رکوع میں گئے، پیچھے کا ایک آدمی سجدے میں چلا گیا، امام رکوع سے اٹھ رہے ہیں، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے، امام اس کے بعد سجدے میں گئے، وہ قاعدے میں بیٹھ گیا، کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں. اتنی زیادہ اٹھک بیٹھک کر کے کوئی فائدہ نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے امام کی اتباع نہیں کی. یہی مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے آقا کو امام بنایا. یہ جیسا کرتے ہیں ویسا کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان کے خلاف کرو گے تمہارا منہ پھیر دیا جائے گا میدان حشر میں بھی، حوض کوثر سے بھی. تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. آقا نے فرمایا میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا تمہارے رسول کی سنت. یہ دونوں کامیاب ہیں. ایک جگہ آقا نے فرمایا جس نے فتنوں کے زمانے میں میری سنت کو زندہ کیا اس سے 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. یہ وہ دور ہے جس میں ہم موجود ہیں، جہاں سنتوں کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے. یہ کیا عمل ہے؟ یہ کہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ مونچھیں کم، داڑھی لمبی رکھ لی ہے. یہ کیسے کپڑے پہن رہے ہیں یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ان کا کام ہے وہ اسی طرح افسوس کریں گے ایک وقت، اور پھر دنیا دیکھے گی وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اپنے بندوں کو میدان حشر میں، قیامت کے دن، حوض کوثر پر، جنت میں، ہر جگہ دنیا نظارہ کرے گی اور ڈھونڈے گی اپنے بڑے بڑے پیشواؤں کو جنہوں نے ان کو بہکایا تھا. جائیں گے ان کے پاس، شیطان کو بھی لوگ پکڑیں گے،
قیامت کے دن حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان کو بھی لوگ پکڑیں گے، تم نے بہکایا تھا ہمیں، تم نے اس غلط راستے پر ڈالا تھا، اب تم ہی ہمارا اس سے ہمیں بچاؤ کراؤ ہمارا۔ وہ کہے گا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ اکیلا ہے، تم شرک کرنے والے لوگ ہو، میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیثوں میں یہی الفاظ ہے صاف طور پر، ہر ایک سے وہ کہے گا کہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اچھی طرح یہ جان لیں کہ شیطان جو ہے وہ مشرک اور کافر نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، اللہ کا انکار کرنے والا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نافرمان ہو گیا، لیکن اس نے شرک نہیں کیا کبھی بھی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں بنایا، وہ مشرک نہیں ہے شیطان، وہ نافرمان ہے۔ اس لیے وہ کہے گا کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، ہر ایک سے میں تم سے بری ہوں، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، لیکن ڈالیں گے اللہ جہنم میں اسے بھی۔ اسی طرح سارے بڑے بڑے چھوڑ دیں گے ساتھ۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا حوض کوثر کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آب کوثر سے ہم سب کو پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔